بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود۔ آج ہم آپ کو قرآن مجید میں موجود حیران کن کیلکولیشن کے بارے میں بتائیں گے۔ میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ہماری یہ کائنات بے تحاشا اسرارات، عجائبات، حقائق اور فکس پر مشتمل ہے۔ اس کی آخری گہرائی، ڈیپتھ پر پہنچنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کائنات کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یعنی آج کے ایڈوانس دور کے سائنسدان بھی یہ اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آج تک وہ ہماری کائنات کا صرف اور صرف 5% حصہ ڈسکور کر چکے ہیں، جس میں ہماری کہکشاں ملکی وے کے ساتھ اربوں کی تعداد میں کہکشائیں موجود ہیں، اور صرف ہماری کہکشاں میں موجود ستاروں کی تعداد پتہ ہے کتنی ہے؟ تقریباً 500 ارب ہے۔ یہ حساب لگانا کسی کے بس کی بات نہیں ہو سکتی کہ باقی 95% کائنات میں کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک کتاب ایسی ہے جس میں کائنات کے راز سے لے کر ہماری زندگی سے متعلق، موت سے متعلق، موت کے بعد کی زندگی سے متعلق، حتیٰ کہ ایک چھوٹے سے ذرے سے لے کر ایک دیو ہیکل ستارے کا علم ایسے موجود ہے جو آج کے ماڈرن سائنسدانوں کو بھی حیران کر چکے ہیں۔ اور وہ کتاب پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کتاب ہے قرآن مجید، جس کو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ قرآن مسلمانوں کے لیے مقدس کتاب ہے جو 23 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرحلہ وار نازل ہوئی ہے۔ قرآنی آیات کو مسلمان خدا کا مقدس کلام مانتے ہیں۔ جس نے بھی قرآن کو پڑھا اور سمجھا وہ اس کی عظمت کا گواہ بنا۔ قرآن اپنے آپ کو جہانوں کے لیے ہدایت، برہان اور واضح روشنی کے طور پر متعارف کرواتا ہے، جس طرح سورۃ النساء آیت نمبر 174 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور قرآن یہ دعویٰ یوں نہیں پیش کرتا، بلکہ اس کی سچائی پر اس کے عجائبات دلیل ہوتے ہیں، اس کے اثرات دلیل ہوتے ہیں، اس کے حقائق دلیل ہوتے ہیں، اور قرآن کا متن بہت سے حوالوں سے معجزانہ ہے۔ ناظرین، خاص طور پر یہ دلیل کہ یہ قرآن ایسے نبی پر نازل ہوا تھا جو نہ لکھ سکتا تھا نہ پڑھ سکتا تھا، لیکن اس کے پاس ایسا ایکسٹرا آرڈینری، غیر معمولی علم تھا جسے آج سے 1450 سال کے بعد بھی ماڈرن دور کے ماڈرن سائنسدان بھی حیران و پریشان ہو چکے ہیں۔ میتھمیٹیکل میریکلز آف قرآن اینڈ دا ڈیوائن بیلنس آف نمبرز۔ آج میں اس آسمانی کتاب کے عددی معجزات پر کچھ روشنی ڈالتا ہوں۔ لفظ صلاۃ، یعنی کہ ایگزیکٹ وہ لفظ جو نماز کے لیے بولا جاتا ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں 5 مرتبہ آیا ہے، اور ہر مسلمان کے لیے روزانہ کی فرض نمازوں کی تعداد بھی 5، یعنی کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ دوسرا لفظ ہے شہر، جو عربی میں مہینے کو کہا جاتا ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر 12 مرتبہ آیا ہے، اور مہینوں کی تعداد بھی ہے 12۔ نمبر 3 لفظ ہے یوم، یعنی کہ دن۔ یہ منفرد لفظ ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ یوم 365 مرتبہ آیا ہوا ہے، اور سالوں میں دنوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ وہ بھی 365 ہوتی ہے۔ نمبر 4 لفظ ہے ایام، یعنی کہ دن کی جمع۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 30 بار آیا ہوا ہے، اور یہ لفظ جمع کے ساتھ ہے، اور ایک مہینے کے اندر دنوں کی تعداد بھی 30 ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں موجود مقابل کے ساتھ بھی، یعنی جو مقابلے کے الفاظ ہوتے ہیں، ان کی تعداد بھی یکساں طور پہ ہے۔ لفظ الحیات، یعنی کہ زندگی، یہ لفظ قرآن مجید کے اندر 145 بار آیا ہے، تو اس کا جو مقابلے کا لفظ الموت، وہ بھی 145 مرتبہ آیا ہے۔ لفظ ہے الدنیا، یعنی کہ دنیاوی زندگی، یہ لفظ قرآن مجید کے اندر 115 مرتبہ آیا ہے، تو اس کا جو مقابلے کا لفظ ہے آخرہ، یعنی کہ آخرت کی زندگی، یہ لفظ بھی 115 مرتبہ آیا ہوا ہے۔ لفظ ہے الملائکہ، یعنی کہ فرشتے، قرآن مجید کے اندر 88 بار آیا ہوا ہے، اور اس کا مقابلے کا لفظ شیاطین، یہ بھی 88 بار آیا ہوا ہے۔ دوستو، قرآن مجید میں ایک لفظ ہے الرجل، یعنی کہ آدمی، یہ 24 بار آیا ہوا ہے، اور لفظ ہے المرأہ، یعنی اس کا مقابلے کا لفظ، یعنی کہ عورت، یہ بھی 24 بار آیا ہوا ہے۔ قرآن مجید کے اندر لفظ ہے صالحات، یعنی کہ نیک اعمال، 167 مرتبہ آیا ہوا ہے، تو اس کے مقابلے کا لفظ یعنی کہ السیئات، یہ بھی قرآن مجید کے اندر 167 مرتبہ آیا ہوا ہے۔ قرآن مجید کے اندر لفظ ہے نفع، یعنی کہ فائدہ، یہ 50 بار آیا ہوا ہے، اور اس کے مقابلے کا لفظ ہے الفساد، کرپشن، یہ بھی 50 بار آیا ہوا ہے۔ یہ قرآن میں ناقابل یقین تعداد کے توازن کی چند مثالیں ہیں
ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ یہ کتاب معجزات سے بھری ہوئی کتاب ہے دوستو، عجائبات سے بھری ہوئی کتاب ہے، حقائق سے بھری ہوئی کتاب ہے، ہدایت کی طرف دعوت ہے۔ آپ جتنا اس سے لرن کرنے کی کوشش کریں گے، یہ اتنا ہی آپ کو ٹیچ کرے گی، اتنا ہی آپ کو سکھائے گی۔ قرآن مجید میں بے شمار سائنس اور ریاضیاتی معجزات ہیں جو ہمیں دریافت کرنے کے لیے منتظر ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی اور دل بدل جائے۔ بہت شکریہ۔